ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے دل کے خیالات کو بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے جتنے بھی وزرائے اعظم اب تک پاکستان کی حکومت کرنے کے لیے یا پاکستان کے منتخب یا عبوری وزرائے اعظم بطور حکمران آئے، ہم نے ان تمام وزرائے اعظم کی زندگی کے بارے میں اور ان کے دور حکمرانی کے بارے میں اور ان کے دور میں کیا اصلاحات ہوئیں، کیا کیا ان کے دور میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے گئے، ہم ان سب کے اوپر آپ سے بات کریں گے اور یہ سلسلہ ہم جاری ساری رکھیں گے۔ ناظرین، گزشتہ ہمارے پروگرام میں ہم نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کے بارے میں بات چیت کی، اور ہم نے دیکھا کہ جب وہ لیاقت باغ میں جلسہ کر رہے تھے تو کس طرح انہیں جو ہے وہ قتل کیا گیا اور ان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا۔ یقیناً پاکستان کے پہلے وزیر اعظم اور ان کے دور میں جو بے شمار اصلاحات ہوئیں، سیاسی طور پر ایک استحکام آیا، پاکستان کی معیشت میں ایک ٹھہراؤ آیا، پاکستان کے جو مختلف معاملات کار تھے ان میں تبدیلیاں رونما ہوئیں، اسٹیبلٹی آئی فارن پالیسی میں، اور اس کے بعد ملک کے اندر بہت سے شعبوں میں جو ہے اصلاحات کی گئیں، اور بہت زیادہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ سر انجام دیے گئے، جس کی وجہ سے پاکستان ایک زبردست ٹریک پر چلنے لگا۔ بدقسمتی سے جب نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کو قتل کیا گیا تو ایک بار پھر پاکستان میں سیاسی ابتری آ گئی، معاشی بحران آ گیا، اور پھر پاکستان کا وہ جہاز جو آہستہ آہستہ تیرنے لگا تھا وہ پھر ڈوبنے کی طرف جانے لگا، کیونکہ پاکستان تو پہلے ہی جو ہے وہ حالات کا مارا ہوا تھا، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان کے پاس کوئی خاص انفراسٹرکچر نہیں تھا، تو اس صورتحال میں ایک شخص، ایک ویژنری شخص، جس کی وجہ سے پاکستان کی معاشی، سماجی، سیاسی، بالخصوص اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ ایک جو برج تعمیر کیا نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب نے، لوگوں کے حالات جو ہیں ان کو درستگی کی سمت میں لے کے جانے کی جو ان کی کوشش تھی، یقیناً وہ اپنے تمام کاموں میں اور تمام پروجیکٹس میں کامیابی سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی ترقی کو، پاکستان کے استحکام کو، پاکستان کی خارجی اور داخلی تبدیلیاں جو رونما ہو رہی تھیں، اور پاکستان جو اقوام عالم میں اپنا ایک مقام پیدا کرنا شروع ہو گیا تھا، اس کو کسی کی نظر لگ گئی، اور ایک ایسی گولی چلی جس نے نہ صرف نوابزادہ لیاقت علی خان کا قتل کر دیا بلکہ پورے پاکستان کی ترقی کا، پورے پاکستان کے استحکام کا، پورے پاکستان کی سوورینٹی کا قتل کر دیا، اور اس کے بعد یقیناً حالات جو ہیں وہ بے قابو ہو گئے۔ اس صورتحال میں جو اس وقت کے گورنر جنرل تھے خواجہ ناظم الدین، انہوں نے بطور وزیر اعظم ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خواجہ ناظم الدین قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد دوسرے گورنر جنرل کے طور پر کام کر رہے تھے، اور پھر جب نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کو شہید کر دیا گیا تو گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین نے بطور وزیر اعظم ذمہ داریاں سنبھال لی۔ خواجہ ناظم الدین ایک انتہائی زیرک انسان تھے، اور انہوں نے بطور گورنر جنرل انہوں نے پاکستان کی حکومت، یعنی کہ نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کی حکومت میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی۔ ہر طرح سے نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کی ساری پالیسیوں کو، نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کے سارے کاموں کو انہوں نے انڈورس کیا، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے سرکار چلانے میں نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کی بطور ایک پارلیمانی لیڈر، بطور ایک وزیر اعظم، انہوں نے ہر طرح سے ان کا ساتھ دیا،
اور ہر طریقے سے ان کی معاونت بھی کی اور تمام معاملات میں وفاداری کے ساتھ پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے تابناک مستقبل کے لیے اور پاکستان کو دنیا کے نقشے پر مضبوط اور توانا دکھانے کے لیے انہوں نے اپنی تمام خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی۔ ناظرین، خواجہ ناظم الدین صاحب پاکستان کے جو پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے، ان کی وفات کے بعد دوسرے گورنر جنرل کے طور پر انہوں نے عہدہ سنبھالا، اور پھر جب 16 اکتوبر 1951 کو پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان صاحب کو شہید کیا گیا تو انہوں نے بطور دوسرے وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ اس طرح سے خواجہ ناظم الدین نے بطور گورنر جنرل، دوسرے گورنر جنرل، اور بطور وزیر اعظم دوسرے وزیر اعظم کے طور پر انہوں نے یہ مناصب جو ہیں وہ سنبھالے۔ خواجہ ناظم الدین صاحب جو ہیں ان کے دور میں کافی چیزیں جو ہیں یا جو سیاسی استحکام ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہوا، حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئے، لیکن پورے پاکستان میں بنگالی زبان کو قومی زبان بنانے کی ایک تحریک چلی، اور اس تحریک کے دوران طلبہ پر جو ہے وہ پولیس کی طرف سے گولی چلائی گئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ طلبہ جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور اس طرح سے ملک میں جو ہے وہ دنگا فساد شروع ہو گئے۔ کچھ مذہبی فسادات جو ہیں انہوں نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا، لسانی فسادات جو ہیں وہ بھی آڑے آنا شروع ہو گئے، چونکہ پاکستان پہلے ہی بہت سے مسائل میں ڈوبا ہوا تھا، تو اس طرح سے پاکستان میں ایک قحط کی صورت بھی شروع ہو گئی۔ تو بے شمار اس طرح کی جو پریشانیاں اور مسائل ہیں وہ پاکستان کو ان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اور پھر جب بہت سے طلباء کو اس تحریک کے نتیجے میں شہید کیا گیا تو خواجہ ناظم الدین نے حکومت کا ان فسادات میں مظاہرین پر گولی چلانے سے حکومت کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے گورنر جنرل اور وزیر اعظم کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہونا شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں خواجہ ناظم الدین صاحب جو ہیں ان سے گورنر جنرل غلام محمد نے استعفیٰ طلب کر لیا، اور اس طرح سے خواجہ ناظم الدین صاحب کی حکومت کا دورانیہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین صاحب کو گورنر جنرل غلام محمد نے 17 اکتوبر 1951 کو جو ہے وہ بطور وزیر اعظم نامزد کیا، اور پھر 17 اپریل 1953 تک ان کا جو حکومتی جو دورانیہ ہے وہ سارا چلا۔ اس طرح سے خواجہ ناظم الدین صاحب نے 1 سال 6 مہینے تک بطور وزیر اعظم پاکستان کو سرو کیا، اور اس سارے عرصہ کے دوران انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ وہ جو بھی نواب زادہ لیاقت علی خان صاحب کی پالیسیز تھیں ان کو ساتھ لے کے چلیں، لیکن چونکہ ملک میں افراتفری، سیاسی ابتری اور سیاسی استحکام جو ہے وہ پیدا ہو چکا تھا، لہٰذا ان کا جو وزارت عظمیٰ کا دورانیہ ہے وہ 1.5 سال پر محیط رہا، اور پھر بالآخر تحریک بنگال جو ہے جس میں بنگالی کو قومی زبان قرار دیے جانے کے اوپر ملک میں مظاہرے شروع ہوئے، اور اس کی وجہ سے جو شہادتیں ہوئیں، ان حالات کے پیش نظر خواجہ ناظم الدین صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ناظرین، ہم اپنے اس وزارت عظمیٰ کے متعلق جو ہمارے وزرائے اعظم ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ بات کرتے رہیں گے، اور آپ تک ہم پوری سچائی کے ساتھ یہ بیان لے کے آئیں گے کہ کس طرح سے ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ منتخب ہوتے رہے، کس طرح کا ان کا دور اقتدار رہا، اور کن حالات میں انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیا کیا
کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور پھر کس وجہ سے انہیں وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا یا وزارت عظمیٰ سے الگ ہونا پڑا. ساری حقیقتیں اور سچائیاں ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے. اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, پھر ہم تیسرے وزیر اعظم کے بارے میں بات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے طارق سراج چودھری کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.